آج 15 اپریل 2026 ہے اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ڈائبٹیز مارکیٹ ڈیولپمنٹس رپورٹ پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ رپورٹ واقعی بہت اہم ہے کیونکہ اس نے روایتی علاج کی سرحدوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ ہاں، مطلب اس کا مقصد ہی ذیابیطس اور میٹابولک میڈیسن میں آنے والے اس زبردست انقلاب کو سمجھنا ہے۔ ایک وقت تھا جب علاج کا مطلب ایک سیدھا سادہ ہدف ہوتا تھا، ہے نا؟ بالکل، مطلب جیسے بخار ہے تو حرارت کم کر دو۔ دہائیوں تک میڈیکل سائنس کی سوچ ایسی ہی رہی ہے۔ صحیح، سارا زور بس اس ایک نمبر یعنی A1C کو نیچے لانے پر ہوتا تھا۔ پر اب 2026 تک آتے آتے ٹائپ 2 ذیابیطیز کا علاج صرف شوگر کم کرنے تک محدود نہیں رہا۔ جی، اب یہ دل، گردے اور موٹاپے کے ایک بہت ہی جامع علاج میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سوچنے کا یہ پرانا انداز مجھے ایسا لگتا ہے بالکل پرانے بٹنوں والے فون جیسا تھا۔ ہاں، وہ جس کا مقصد صرف کال ملانا ہوتا تھا۔ تو یہ تبدیلی محض طبی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی معاشی اور سماجی تبدیلی بھی ہے۔ واقعی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی دوا ایک ہی وقت میں شوگر بھی ٹھیک کرے، دل کو بھی بچائے اور وزن بھی کم کرے تو یہ پوری فارماسیوٹیکل مارکیٹ کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، خواہ وہ کسی مریض کی دیکھ بھال کر رہے ہوں یا ویسے ہی اس حیرت انگیز ترقی کو سمجھنا چاہتے ہوں۔ بالکل، تاکہ وہ معلومات کے اس سمندر میں الجھنے سے بچ سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مستقبل کی ان مہنگی ادویات پر بات کریں، میرا ایک سوال ہے، عالمی ادارہ صحت اور ہسپتال ان کا خرچہ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ 2026 کی مارکیٹ میں انکریٹن ادویات یعنی GLP-1 اور GIP کا مکمل غلبہ ہے۔ اچھا، وہی ادویات جن کی مارکیٹ 2030 تک $200 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے؟ جی بالکل، اور اندازہ ہے کہ صرف امریکہ میں 2030 تک 3 کروڑ افراد اس کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ 3 کروڑ! یہ تو بہت بڑا نمبر ہے، مطلب بجٹ تو ہل کر رہ جائے گا۔ اسی لیے اپریل 2026 میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ FDA کی جانب سے ایک دوا ہے ڈیپاگلیفوزن، جسے فارکسیگا بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی جینرک منظوری دی گئی ہے۔ یعنی اب وہ مہنگے برانڈ کے بجائے ایک سستی کاپی کے طور پر ملے گی؟ جی ہاں، اور اس منظوری کی وجہ سے برانڈڈ دوا کی قیمت میں 40 سے 70% تک کمی متوقع ہے۔ زبردست، مطلب یہ تو ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ بالکل، برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروس کی مثال لے لیں، وہ اس جینرک دوا کے استعمال سے تقریباً 560 ملین پاؤنڈز کی بچت کریں گے۔ واہ، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ ایک سستی جینرک دوا کی وجہ سے ہونے والی بچت ہی دراصل نئی اور مہنگی ادویات کے استعمال کا راستہ ہموار کر رہی ہے؟ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ پرانی ٹیکنالوجی کا سستا ہونا نئی ٹیکنالوجی کے لیے بجٹ بنا رہا ہے۔ بالکل، یہی وہ معاشی ماڈل ہے جو اس وقت دنیا بھر میں کام کر رہا ہے۔ پرانی ادویات سے بچنے والا پیسہ نئی ریسرچ اور نئے علاج میں لگایا جا رہا ہے۔ صحیح، اور اسی بچت نے ان جدید ترین ادویات کے لیے راستہ کھولا ہے جنہیں حال ہی میں یعنی 2026 کی شروعات میں منظوری ملی ہے۔ جی، جیسے کہ انجیکشن سے آزادی کا انقلاب۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ 26 مارچ 2026 کو ایک دوا منظور ہوئی جس کا نام اویکلی ہے۔ ہاں، انسولن آئیکوڈیک۔ یہ دنیا کا پہلا ہفتہ وار بیسل انسولن ہے۔ مطلب سالانہ انجیکشنز کی تعداد 365 سے کم ہو کر صرف 52 رہ گئی ہے۔ میں تو حیران تھا پڑھ کر کہ اس کی ہاف لائف 196 گھنٹے ہیں۔ بالکل، اور یہ مریضوں کی نفسیاتی رکاوٹ جسے سائیکولوجیکل انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، یعنی انجیکشن کا خوف، اسے ختم کرنے میں بہت مددگار ہے۔ ہاں، سوچئے کہ انسولین کا یہ نیا طریقہ ایسا ہے جیسے روزانہ فون چارج کرنے کے بجائے آپ کو ایسی بیٹری مل جائے جو ہفتے میں صرف ایک بار چارج کرنی پڑے۔ بالکل، یہی مثال میرے ذہن میں تھی۔ اور پھر 1 اپریل 2026 کو ایلی للی کی جانب سے فونڈیو نامی دوا بھی تو منظور ہوئی ہے۔ جی، اور یہ پہلا نان پیپٹائڈ اورل GLP-1 ہے، یعنی ایک گولی ہے۔ پرانی ادویات کے برعکس، جیسے رائبلس تھی، اسے کھانے یا پانی کی کسی پابندی کے بغیر کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے نا؟ ہاں بالکل، پرانی گولیوں میں بہت نخرے ہوتے تھے کہ خالی پیٹ کھائیں، پانی کم پئیں۔ یہ بالکل مختلف ہے،
اور اسے CNPV پروگرام کے تحت مقررہ تاریخ سے 294 دن پہلے ہی منظور کر لیا گیا ہے۔ ارے واہ، 294 دن پہلے! یہ تو واقعی ایک ایمرجنسی جیسی منظوری لگتی ہے۔ اصل میں اس نے کولڈ چین سٹوریج اور سپلائی کے جو مسائل تھے نا، ان کو حل کر دیا ہے۔ اچھا، یعنی اب اسے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی نہیں، اور اسی وجہ سے علاج کو دنیا بھر کے عام لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے، جسے ہم ڈیموکریٹائزیشن آف کیئر کہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، پر موجودہ ادویات تو مجھے لگتا ہے صرف شروعات ہیں۔ لیبارٹریز میں تیار ہونے والے نئے فیز 3 پائپ لائن کے تجرباتی علاج تو اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر انسانی جسم کو ہیک کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اب ہم ٹرپل جی ایگنسٹ کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ ریٹاٹروٹائڈ۔ ہاں، میں نے پڑھا اس کے بارے میں۔ یہ GLP-1، GIP اور گلوکاگون کا ملاپ ہے۔ اور اس کے کلینکل ٹرائلز کے نتائج اتنے شاندار ہیں کہ شدید موٹاپے کے شکار افراد میں 28.7% تک وزن کی کمی دیکھی گئی ہے۔ 28%؟ یعنی اگر کسی کا وزن 100 کلو ہے تو وہ سیدھا 70 کلو کے قریب آ جائے گا، اور جگر کی چربی میں بھی تو 86% تک کمی آئی ہے نا؟ جی ہاں، یہاں تک کہ گھٹنوں کے درد یا آسٹیو آرتھرائٹس میں بھی زبردست کمی آئی ہے، کیونکہ وزن کا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ یہ جو اس میں گلوکاگون کا نیا کردار ہے، پرانی ادویات تو صرف بھوک کم کرتی تھیں، لیکن یہ گلوکاگون کا اضافہ تو براہ راست کیلوریز جلانے کے عمل کو تیز کرتا ہے نا؟ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ گلوکاگون تھرموجینیسس کو بڑھاتا ہے، یعنی جسم کی چربی کو حرارت میں بدل کر جلاتا ہے۔ اچھا، تو مطلب سائنسدان اب مختلف ہارمونز کے امتزاج سے وہ نتائج حاصل کر رہے ہیں جو پہلے صرف سرجری سے ممکن تھے۔ بالکل، پہلے اس طرح کا وزن کم کرنے کے لیے بیریٹرک سرجری کرنی پڑتی تھی، معدہ کاٹنا پڑتا تھا۔ لیکن رپورٹ میں کوگری سیما کا معاملہ بھی تو ہے، جو نوو نورڈس کی دوا ہے۔ ہاں، وہ ایمیلن اور GLP-1 کا ملاپ ہے۔ اس نے وزن تو 22.7% کم کیا، لیکن فروری 2026 کے ٹرائل میں یہ ٹیزرا ایزاپٹائٹ کو شکست دینے میں ناکام رہی۔ میرا ایک سوال ہے، اگر کوگری سیما نے 23% وزن کم کیا لیکن پھر بھی اسے ایک ناکامی سمجھا گیا، تو کیا ہم وزن کم کرنے کی اس دوڑ میں کچھ زیادہ ہی غیر حقیقی توقعات وابستہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، کلینکل لحاظ سے 23% وزن کم ہونا مریض کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن فارماسیوٹیکل مارکیٹ میں کمپنیوں کو سرمایہ کاروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ان کی دوا سب سے بہتر ہے۔ اچھا، یعنی یہ سائنسی ناکامی نہیں بلکہ کاروباری ناکامی مانی جا رہی ہے۔ جی بالکل، اور اسی دوڑ میں اب چینی مارکیٹ بھی آگے ہے۔ میزوڈوٹائڈ کی کامیابیاں دیکھیں، اور رائبوپاٹائڈ کے 10 ملی گرام کے ہائی ڈوز ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں۔ واقعی یہ تو ایک الگ ہی جنگ چل رہی ہے۔ تو نئی ادویات کا ہونا ایک بات ہے، لیکن ڈاکٹرز انہیں کب اور کیسے تجویز کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں 2025 اور 26 میں آنے والی عالمی گائیڈ لائنز کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، جیسے امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن یعنی ADA کی 2026 کی گائیڈ لائنز، انہوں نے تو آنکو اینڈوکرینولوجی کا ذکر کیا ہے، یعنی کینسر کی نئی ادویات سے ہونے والی ذیابیطس۔ بالکل، یہ ایک بہت نیا شعبہ ہے۔ کینسر کے علاج سے بعض اوقات لبلبہ متاثر ہوتا ہے اور شوگر ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے انسولین استعمال کرنے والے تمام مریضوں کے لیے کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ اور آٹومیٹڈ انسولین ڈیلیوری کی بھی سفارش کی ہے نا؟ جی، ہر مریض کے لیے سینسر اور پمپ کا استعمال اب لازمی سمجھا جا رہا ہے، اور برطانیہ کے ادارے نائس کی گائیڈ لائنز کو دیکھیں تو انہوں نے تو طریقہ ہی بدل دیا ہے۔ ہاں، نائس NG28، مطلب جو مریض دل کی بیماریوں کے خطرے سے دوچار ہیں ان کے لیے مرحلہ وار علاج کے بجائے سیدھا پہلے دن سے ہی ٹرپل تھراپی شروع کرنے کی ہدایت ہے۔ یعنی بیماری کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے ہی دن سے 3 ادویات کے ساتھ اس پر بھرپور حملہ کیا جائے۔ اور AASD کی جو نئی پیشرفت ہے وہ تو مجھے بہت ہی دلچسپ لگی۔ پہلی بار جسمانی صحت کے ساتھ ڈائبٹیز ڈسٹریس یعنی ذیابیطس سے جڑی ذہنی تھکان کو ایک باقاعدہ نفسیاتی حالت تسلیم کیا گیا ہے۔ بالکل، اور اسے کلینکل ڈپریشن سے الگ رکھا گیا ہے۔ اب ہر چیک اپ میں اس کی جانچ بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اور WHO نے بھی تو دوران حمل ذیابیطس کے حوالے سے پہلی بار جامع گائیڈ لائنز دی ہیں، خاص کر کم آمدنی والے ممالک کے لیے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب علاج صرف شوگر کے نمبروں تک محدود نہیں رہا، مریض کی مجموعی اور نفسیاتی حالت پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔
بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب زیادتیز کو صرف ایک میڈیکل ٹیسٹ کے نمبر کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ مریض کی ذہنی کیفیت کو بھی ایک وائٹل سائن مانا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت مثبت تبدیلی ہے مریضوں کے لیے۔ یہ تمام نئی گائیڈ لائنز اور ادویات کی رپورٹس ہم تک اور ڈاکٹروں تک کیسے پہنچتی ہیں؟ میرا مطلب ہے اس کے پیچھے جو اربوں ڈالر کی پبلشنگ انڈسٹری کام کر رہی ہے، اس پر بات کرنا بھی تو ضروری ہے۔ جی، میڈیکل پبلشنگ میں جرنل امپیکٹ فیکٹر کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے دی لینسیٹ ڈائبٹیز ان اینڈوکرائنالوجی، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا امپیکٹ فیکٹر 41 سے 44 کے درمیان ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ مطلب ان صفحے اول کی جرنلز کی تو ایک طرح سے اجارہ داری ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے اوپن ایکسس کے معاشی حقائق پر۔ اگر ہم نظر ڈالیں، ایک ریسرچ پیپر کو دنیا کے لیے مفت دستیاب کروانے کی فیس تقریباً $6,500 ہوتی ہے۔ $6,500 صرف ایک پیپر کو پبلک کرنے کے لیے؟ جی، اور ڈائبٹیز کیئر جس میں ADA کی گائیڈ لائنز چھپتی ہیں، ان کا امپیکٹ فیکٹر 16.6 ہے اور ان کی فیس بھی $3,000 سے $4,000 کے درمیان ہے۔ یعنی جو ریسرچ جانیں بچا سکتی ہے وہ اکثر ان مہنگی سبسکرپشنز یا بھاری فیسوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہی تو تضاد ہے۔ ہم ایک طرف صحت اور ادویات کو سستا کر رہے ہیں، لیکن علم تک رسائی آج بھی ایک بہت مہنگا سودا ہے۔ بالکل، ہم نے اس پورے جائزے میں دیکھا کہ کس طرح ادویات سستی ہو رہی ہیں جیسے ڈیپاگلیفلوزن، اور نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جیسے اویکلی اور فونڈایو۔ جی، اور ٹرپل ہارمونز جیسے ریٹریکٹوٹائڈ نے تو علاج کی سمت ہی بدل دی ہے۔ ہاں، اور ہم نے علاج کے نئے اصولوں اور اس علم کے پیچھے چھپے کاروبار کو بھی سمجھا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب صرف لیبارٹری کی باتیں نہیں ہیں۔ بالکل، یہ تبدیلیاں اس بات کا تعین کریں گی کہ کل ہمارے والدین، دوست یا ہم خود اسپتال جائیں گے تو ہمارا علاج کس طرح ہوگا۔ سچ کہا آپ نے۔ اور اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک خیال کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو براہ راست رپورٹ میں تو نہیں مگر اسی گفتگو سے جنم لیتا ہے۔ جی، ضرور بتائیے۔ ذرا سوچئے، اگر 2030 تک موٹاپے اور میٹابولک بیماریوں کو محض ہفتے میں ایک انجیکشن یا روزانہ ایک گولی سے مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکا، تو کیا موٹاپے کے حوالے سے ہمارے معاشرے کا وہ رویہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا؟ آپ کا مطلب ہے وہ رویہ جو اسے انسان کی اپنی قوت ارادی کی کمی سمجھتا ہے؟ ہاں بالکل۔ کیا معاشرہ اسے کمزوری سمجھنا چھوڑ دے گا؟ کیا ہم بالآخر وزن کو ایک اخلاقی مسئلے کے بجائے ایک خالصتاً ایک طبی مسئلے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا نقطہ ہے نا؟ خیر، آج کی اس معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا اور ہمارے تمام سننے والوں کا بہت شکریہ۔ جی، سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔